اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں بدھ کے دن کا ایک بڑا ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے میرا رب آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ یاد رکھیں، قرآن کریم میں بڑی ہی طاقت ہے۔ قرآنی کلمات، قرآنی الفاظ، قرآنی صورتیں ہوں یا قرآنی آیات ہوں، بڑی ہی طاقت و تاثیر والی ہوتی ہے۔ میں آپ کو جو بھی وظائف بتاتی ہوں وہ قرآن و حدیث کے متعلق ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان پر عمل کریں گے انشاءاللہ بفضل خدا میرا رب آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے، طلب ہے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو فقر و فاقہ کی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ تنگ دستی، فقر و فاقہ ان کے گھر سے ختم نہیں ہوتا، پریشانیوں نے انہیں گھیر رکھا ہے، رزق کی کمی ہے، دولت کی کمی ہے، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو بدھ والے دن جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں، اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ اعمال قرآن کریم کی روشنی میں آج میں آپ کو جو عمل بتانے لگی ہوں اس کو آپ نے پورے دھیان اور یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ یاد رکھیں، کہا جاتا ہے کہ جسے یقین کامل مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، اور یہ ہمارے علماء کرام بزرگان دین کا کہنا ہے، اور جو بات علماء کرام بزرگان دین نے کہی وہ برحق اور سچ ہوتی ہے۔ تو میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ جس بندے کا یقین پکا ہوگا میرا رب اسے ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جو اس کے دل میں خواہش ہوگی، میرا رب اسے سب کچھ عطا کرے گا۔ آپ نے بدھ والے دن 3 عمل کرنے ہیں۔ وہ عمل کیا ہے، وظائف کیا ہیں، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے بدھ والے دن نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر ایک مرتبہ سورت واقعہ پڑھنی ہے۔ سورت واقعہ پڑھنے کی برکت سے آپ کے گھر سے فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا، تنگ دستی ختم ہو جائے گی، رزق میں بے بہا اضافہ ہوگا، اللہ رب العزت غیبی خزانوں کے منہ کھول دے گا اور آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے، طلب ہے۔ سورت واقعہ کی بڑی ہی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر رات کو سونے سے پہلے سورت واقعہ پڑھے اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم فرماتے تھے کہ ہر شب میں اس سورت مبارک کو ضرور پڑھ لیا کرو باحوالہ بہی کی۔ ایک دفعہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئے اور کچھ صحابیوں نے کہا کہ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ہم آپ کی بیٹیوں کا خیال رکھیں گے، یعنی ان کو تسلیاں دے رہے تھے۔ تو حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو حکم دے دیا ہے کہ وہ ہر شب یعنی سونے سے پہلے سورت واقعہ ضرور پڑھ لیا کریں، اور جس گھر میں سورت واقعہ پڑھی جائے رات سونے سے پہلے اس گھر کے رزق کا بندوبست میرا رب صبح تک خود فرما دیتا ہے۔ تو حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے اور سورت واقعہ پڑھنے کی
تلقین بھی کی ہے، اور میری بیٹیوں کا حامی و ناصر میرا رب ہے، میرا رب ہی ان کی حفاظت اور پرورش کرے گا۔ تو اس بات سے یہ ظاہر ہو گیا کہ سورت واقعہ کی بڑی ہی فضیلت ہے، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان علی شان ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورت واقعہ پڑھے گا وہ کبھی بھی تنگ دستی اور فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو آپ نے ہر روز سونے سے پہلے سورت واقعہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر آپ ہر روز یہ نہیں پڑھ سکتے، بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن رات سونے سے پہلے آپ اس سورت مبارک کو لازم پڑھا کریں، بلکہ اس سورت مبارک کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اور اگر آپ اس سورت کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں گے تو آپ کبھی بھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے سوائے اللہ کے۔ نمبر 2 پہ آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ ہے سورت اخلاص۔ سورت اخلاص کو آپ نے روزانہ 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ مرد حضرات ہو یا پھر عورتیں ہوں، میری بہنیں ہوں، بھائی ہوں، جب بھی آپ نے گھر میں داخل ہونا ہے ایک مرتبہ آپ نے سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ نے گھر میں داخل ہونا ہے تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے آپ نے ایک مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، درود پڑھنا ہے، پھر آپ نے اپنے گھر میں داخل ہونا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر میں داخل ہونے کے وقت سورت اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھ لیا کرے تو یہ سورت اس گھر والوں سے اور اس کے پڑوسیوں سے فقر و فاقہ کو دور کر دیتی ہے۔ اور یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ گھر میں داخل ہوتے وقت ایک مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لے گا، اس گھر میں سے اور اس کے پڑوسیوں کے گھروں میں سے تنگ دستیاں اور فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا، گھر میں خیر و برکت ہوگی، اور یہ سورت اخلاص کی برکت ہے۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو بدھ والے دن، جمعرات والے دن یا جمعۃ المبارک والے دن جب آپ کا دل چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کو جس طریقے سے عمل بتایا جائے اسی طریقے سے عمل کریں۔ نمبر 3 پہ آپ نے جو کام کرنا ہے، جو عمل کرنا ہے وہ ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ آپ نے ان کلمات کو 100 مرتبہ بدھ والے دن کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم پڑھ لینا ہے۔ یاد رکھیں ایک شخص آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فقر و فاقہ کی شکایت کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یوں ہی کلمات پڑھنے کا حکم دیا، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ یہ کلمہ صبح کی نماز کے بعد جو بندہ 100 مرتبہ پڑھ لے گا تو دنیا ذلیل و خوار ہو کر اس بندے کے سامنے آئے گی۔ اور یہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جو بندہ صبح کے وقت 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لے تو دنیا ذلیل و خوار ہو کر اس بندے کے سامنے آئے گی۔ اور اسی طرح جو شخص کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے گا اس کا رزق بھی اللہ رب العزت بہت زیادہ وسیع و کشادہ کر دے گا، باحوالہ ابن ماجہ۔ تو میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ کو جو میں نے 3 اعمال بتائے ہیں، سورت واقعہ آپ نے پڑھنی ہے، نمبر 2 پہ ایک مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، نمبر 3 پہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے۔ جو بندہ یہ 3 کام کر لے گا انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں آئے گا اور اللہ رب العزت اسے ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی اسے ضرورت ہے، طلب ہے۔ رات سونے سے پہلے آپ نے بدھ والے دن سورت واقعہ پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ گھر میں داخل ہوں تو آپ نے سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ سورت اخلاص کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، جب بھی آپ نے گھر میں داخل ہونا ہے تو اس سورت کو ایک مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اور نمبر 3 پہ جو آپ نے کام کرنا ہے وہ ہے نماز فجر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پڑھ لیں، اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کریں کہ مولا اس عمل کو ہم نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اپنی رضا میں ہمیں راضی فرما، ہمارے رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ کر دے، اپنے خزانوں سے عطا فرما، کسی کا محتاج نہ بنانا، تنگ دستی فقر و فاقہ کو ختم کر کے مولا اپنی رحمتوں کی بارشیں برسا۔ اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ بفضل خدا میرا رب غفور الرحیم ہے، سمیع البصیر ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر دعا کو سنتا ہے اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اس عمل کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔